اپنا سفیر بنا کر اسکندریہ روانہ کرایا، آخری
مرتبہ کے مملکت جہاں کے بادشاہ کا نام تھا محفوظ، اس کے پاس اپنا ایک لیٹر مراسلہ ان کے ذریعے بھیجایا گیا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ محفوظ نے اسلام قبول بھی کر لیا اور جب واپس ہو رہے تھے وہ کامیاب واپس ہو رہے تھے تو محفوظ بادشاہ نے اپنی طرف سے بہت سے ہدایہ دی، بہت سے ہدیے تحفے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی دو خوبصورت خواتین، ایک کا نام ہے سیرین، دوسرے کا نام ہے ماریم، یہ دو بھی سرکار کے پاس ہیں۔ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ تمام منسوخ کر دی، ان کی تعلیم ان کی تربیت فرمائی، جس سے وہ ایسے متاثر ہوئے کہ دونوں اسلام قبول کیے۔ اس کے بعد جب سرکار کے پاس آئے بطور ہدیہ، حضرت بی بی سیرین جو تھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بہت بڑے شاعر تھے، جن کی مثال نہیں تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نعتوں کو اتنا پسند فرماتے کہ آپ کو نیچے تشریف رکھ کر منبر میں کھڑا کر کے نام پڑھے گا۔ یہ شرف حضرت کا حاصل ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے حسان سناتے جاؤ روح قدس تمہاری امداد تمہاری دستگیری کر رہی ہے۔ روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، جیسے دنیا کے مشاہدوں میں کوئی ایک اچھا شہر کسی دل کو پاتا اور یہ لوگ واہ ماشاء اللہ حضرت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے اے اسلام، جب تم میری نگہت میں میری نام کو خشخاش سناتے ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری پیٹ پکتے ہیں، تمہارے لیے تعریف۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ حصے میں ایک بی بی سیرین آئی اور دوسری بی بی ماریہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت لے لیا، ان کو ماریہ قبطیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحبہ بھی پیدا ہوئے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 18 ماہ کی انتقال کر گئے اور جنت البقیع میں جو بھی جاتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ضرور وہاں زیارت کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرت حاتم بن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی یہ دونوں تھی۔ اب اس کے بعد اس کو سورہ تحریم کیوں کہتے ہیں؟ تحریم کے لفظ معنی شرعی الگ ہیں اور ادبی الگ ہے۔ شرعی معنی یہ ہے کہ کوئی حلال چیز کو حرام کرے، اس کو تحریم کرے۔ حرام کا لفظ ایسا ہے کہ جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حرام کے معنی بزرگ، قابل احترام، مقدس کے معنی ہوتے ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کی جو مسجد حرام ہے، بیت الحرام خانہ کعبہ، لیکن ہمارے روزمرہ زندگی میں شریعت کے بعد احکام میں بتایا جاتا ہے کہ حرام ہے کہ حلال۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کا احترام کرتے ہوئے اس سے رک جانا، اس کو حرام کرنا ہے۔ مثلا خنزیر ہے، اس کی تمام چیزیں حرام کرتی ہیں، مطلب یہ کہ شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے خنزیر کا گوشت، اس کا خون، ہر چیز اس کی حرام کر دی ہے۔ احترام شریعت کا اور اس سے منع کرتے ہیں۔ یہاں پر اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین دو واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بی بی عائشہ تشریف لائیں اور سرکار سے اجازت کی، ہر ایک کے باری کے دن مقرر تھے سرکار کے پاس، ایک دن ایک
की सावधानी थी। सरकार को दो खुलफा की सावधानियाँ अपने दरबार में लाना थी। एक तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सावधानी थी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और दूसरे हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सावधानी का नाम हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये दोनों सरकार के अज़वाज का तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सावधानी की हफ्सा ने कहा मैं अब्बाजान से ज़रूरी काम मिलने और मशवरा करने के लिए जाना चाहती हूँ, अगर इजाज़त नहीं तो सरकार की इजाज़त से हज़रत बीबी हफ्सा अपने वालिद मोहतरम फारूक रज़ियल्लाहु से उस रोज़ बारी था, बीबी हफ्सा बारी थी, मैं सरकार को नहीं करूँ। सरकार का हज़रत मामूल तशरीफ़ ले गया। उसके बाद ये हुआ कि जब कोई नहीं थे तो बीबी मारिया को पता चला कि मैं सरकार से मिलने के लिए आऊँ, तो आप सरकार से मिलने के लिए आए। इत्तेफ़ाक़ की बात यह है कि थोड़ी देर के बाद बीबी हफ्सा वापस आ गई, अपने वापस से मिल गई। देखिए तो क्या है, तो उनका दरवाज़ा बंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मियाँ की गुफ्तगू वगैरह होती है, गैर लोगों को सुनी न दे, उसको दरवाज़ा बंद कर दिया। बीबी आई, बीबी हफ्सा और बाहर दरवाजे के पास गई। थोड़ी देर में देखी तो क्या बीबी मारिया और हैरत के साथ सरकार से अर्ज़ कर रही, पानी मेरी, कमरा मेरा, बिस्तर मेरा, और बीबी मारिया उससे इस्तिफ़ादा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारक की हिदायत आया हुआ ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हफ्सा साहब के साथ मोहब्बत के तकाज़े से फौरी फरमा दिया, अच्छा बीबी हफ्सा तुम्हारे को इतनी तकलीफ दी है तो मैं बीबी मारिया को तलाक दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। हमारे मैं उनसे पूछता नहीं इज़्तिवाज तलाक का इस्तेमाल किया, बल्कि इज़्तिवाज के ताल्लुकात में तोड़ लेता हूँ। तुम्हारी साथ है, हमारी इतनी मोहब्बत है उससे, तो मैं इज़्तिवाज का तोड़ देता हूँ, मगर ये चीज़ किसी से मत बोलूँ, किसी के सामने इसका जिक्र नहीं। तो दूसरे माना में बीबी मारिया या सरकार पर हलाल थी, आपने उसको बज़ाहिर हराम फरमा दिया, लेकिन वो हराम नहीं बल्कि उससे एतराज़ फरमाया, उनसे मिलने में या किसी का तसल्लुफ़ फरमाया कि उनसे मिलने से उनको तकलीफ होगी, ये अल्लाह ताला का बहुत नागवार महसूस हुआ। जब मेरे महबूब ऐसी कसम खा ली है कि उनसे अपनी एक बीवी से नहीं मिलेंगे और दूसरी बीवी की खुशी के साथ ये होगा ये कि ये तलाक तो नहीं है, मगर ये जो इरादा नियत फरमाए हैं आप, तो इसको सुन्नत समझ के उम्मत में भी ऐसी काम होता चले जाएगा। बहुत से लोग अपनी बीवियों से नहीं मिलने की कसम खा लें, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ हबीब हम तो बड़ा नागवार मालूम हो रहा है कि आप पर इतनी तकलीफ, आप इसको उठाकर एक बीवी से न मिले, एक बीवी से मिले, तो बेहतर यह है कि इस कसम का वादा दे दीजिए और उसके बाद सबके साथ मसाल सुनिए। ये एक शान नज़ूल सूरह की बताई। दूसरी और एक शान नज़ूल बताई जाती है, ये बुखारी और मुस्लिम में थी, जिसको मैंने अभी बयान किया। दूसरी हदीस की किताबों में भी और एक शान नज़ूल वो ये कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर असर और मगरिब के दरमियान जो वक़्फ़ा हुआ था, तो सब अज़वाज मुतहहरात के पास थोड़ी थोड़ी देर बैठकर मगरिब तक पूरा सफ़र करें, सबके साथ मुलाकात, एक दूसरे माना में मिजाज खुशी, एक दूसरे की कैफियत दरियाफ्त, इस वजह से तमाम अज़वाज के पास थोड़ी थोड़ी बैठे। एक मरतबा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहर से एक बेहतरीन किस्म का शहद आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को पिया और बड़ा लज़ीज़ था, तो उन्होंने थोड़ा शहद भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें शहद के पीने पिलाने में कुछ दूसरों का वक्त खर्च हो गया और ये सब अल्लाह के मुताहरात के पास असर और मगरिब के दरमियान तशरीफ़ ले जाते थे,
वो चेन इफेक्ट सबके ऊपर हो गया। थोड़ी देर एक तो दूसरे को और देर हो गई, तीसरे को देर हो गई। तो ये एक रोज नहीं लगे पास से हजरत बीबी आयशा बीबी फंस आए लोगों को बड़ा किस्म का कल हुआ कि सरकार के पास ज़्यादा डेढ़ चल रहे हैं, हमारे पास कम डेढ़ चल रहे हैं और उनकी नहीं उनकी नफसियात। तो इन दोनों ने आपस में तय कर दिया कि देखो आपके सरकार आई है तो हम कि आपके मुँह से खास दरख्त के बोल की बोल और उसका गोल में किसान बोल सरकार आए जनक के बाद शहद की तरह। तो इन दोनों ने कहा हजूर आपके शरीर को उस दरख्त के बोल की दुआ नहीं है। सरकार ने बताया मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं किया बता कि जनक के पास शहद बेहतरीन आया था, मैं शहद नोश करके आ रहा था। तो उस वक्त भी सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दे रही थी। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि देखो एक पीढ़ी को ज़्यादा वक्त दूसरी पीढ़ी के साथ कम सलूक इसको बराबर कीजिए। ये तो हुजूर को हिदायत थी और दूसरे हमारे उम्मत वालों सरकार की उम्मतियों को दूसरे अंदर सबक कि तुम लोग बीवियों के साथ सलूक इंतहाई मसावात का करो, इसमें ज़्यादती किसी की करनी। वो आयतें इस सूरह की इब्तिदाई आयतें उसी तरफ इशारा करती हैं और फरमाते हैं अल्लाह ताला या अय्युहन नबी लिमा तुहब्बिरु मा अहल्लल्लाहु लक। बाज़ लोग जो सरकार से मोहब्बत नहीं रखते, गुस्ताखाना अंदाज में इसकी तफासिल करते हैं। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से जैसे नियत कर दी कि मैं बीबी मारिया के पास नहीं जाऊँगा, मेरा शरीयत में दखल देने का इनको क्या हक है। अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हो गया और आपको वार्निंग देने लगा, आपको तंबीह दिया। इस किस्म के अखबार का से कहते हैं अगर किसी को तंबीह देना है तो लबो लहजा अलग ही होता है, लेकिन यहाँ का पहला ही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाइए या कि हम नबी हो, ऐ प्यारे नबी, ऐ प्यारे रसूल। तो ये अंदाज कोई वार्निंग का नहीं है बल्कि प्यार और मोहब्बत से समझाने का है। अभी तो लोगों को समझने में भी चूँकि उनके दिल में किस्म की कुदरत रहती है, सरकार से इसको मोहब्बत उनका सही नहीं रहता, तो अपने माना में कुरान की कुछ न कुछ माना कर देते हैं, कुछ तर्जुमा कर देते हैं, कुछ तफसील बयान कर देते हैं। मगर अहले सुन्नत वल जमात के पास सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुनाह नहीं किया। खुसूसन बीबी मारिया का जो वाक़या है उसको ऐसा बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं बल्कि मुसलमान तो मुसलमान से दूसरे लोग जो नसरानी हैं यहूदी हैं उसके वाक़े को जैसे मसाले लगा के पेश करते हैं जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार साबित करते हैं। लेकिन हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है, रासिख़ अक़ीदा है, सच्चा अक़ीदा है कि जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम होते हैं वो बिल्कुल गुनाहों से पाक है, मासूम है, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जब किसी नबी से नहीं हो सकता तो सैयदुल अंबिया से कैसे हो सकता है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा रासिख़ अक़ीदा है। तो अल्लाह ताला का प्यारे अंदाज़ में या अय्युहन नबी, अरे नबी लिमा तुहब्बिरु मा अहल्लल्लाहु लक, जो चीज़ आपको अल्लाह ने हलाल कर दी है उससे क्यों एहतराज़ कर रहे हैं, उससे क्यों बच रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं। उसी बात है कि जिस तरीके से बीबी मारिया के बारे में आपने नियत की थी वैसे ही वो शहद खाने के बारे में भी आपने नियत कर दी बीबी हफ्सा बीबी आयशा के सामने रज़ियल्लाहु ताला। ऐसा है तो फिर मैं शहद भी नहीं खाता तुम्हारे लोगों के साथ। इस तरीके से आपने शहद को भी छोड़ दिया तो सरकार को आलम मगर मुफस्सिरीन तो कहते हैं कि ये जो बीबी मारिया का वाक़या है वो बहुत ही उसमें अहमियत नहीं है
اور اس کے اندر اتنی تفصیل نہیں ملتی، البتہ صحیح واقعہ صحیح شان نزول شہد کی ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھائی تم لوگ اگر میں شہد کھا کے آتا ہوں تو اتنے ناگوار محسوس کرتے ہو ناراضی تو میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ کر رہا ہے کہ شہد کو تو ہم نے حلال بنایا کہ یہ شفاء للناس، اس کے اندر ساری انسانیت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھا ہے، بیماریوں سے شفا، ظاہری بیماریوں سے، باطنی بیماریوں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شفا کا اس کے اندر اثر آیا ہے کیا وجہ، میں نے ایک مرتبہ تفصیل بیان کی تھی، اس کا مختصر یہ ہے کہ جب بھی یہ شہر کی مکھیاں رس چوستی ہیں پھولوں کا، کوکروں کا، نازک نازک کلیوں اور کچوں کا، اور اس کے بعد جب اپنے گھر کو جاتی ہیں، اپنے کٹھے کو جاتی ہیں تو راستہ تمام بیکار نہیں جاتی بلکہ سرکار پر درود و سلام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ یہ شفاء للناس، سارے انسانوں کے لیے، مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو یا کوئی مشرک ہو، لیکن اس کے اندر ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کیوں کہ وہ بندائیوں کو حضور کے درود شریف اور سلام کی خمی سے تیار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو سرکار نے یہ ارادہ کرنے کے اندر شہر سے اعتراض کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر کو آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام میں نے اشارہ ہے کہ آپ علیہ درود و سلام پڑھ کر کوئی مکھیاں لے جا کے شہر بناتی ہیں، اس سے کیوں آپ اعتراض فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا تب دبی مرضات ازواجی، یا آپ ازواج کا تب دبی مرضات ازواج کا، تب دبی کے معنی کیا آپ تلاش کرتے ہیں، ابتدا کے معنی ہے تلاش کرنا، مرضات کے معنی ہے مرضی، خوشبو کی، پسندیدگی، ازواج زوج، زوجہ کی جمع ہے، زوجہ کے معنی بیوی، ازواج کے معنی بیویاں، اور کے زمین ہے پروناؤن ہے، تو کیا آپ اپنی بیویوں کی پسندیدگی یا مرضی کے مطابق یا خوشبودی کے خاطر کیا آپ یہ حلال چیز کو آپ اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ غفور رحیم، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور رحیم پائے گا، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، ایک بیوی کی پسندیدگی کے لیے، رضامندی کے لیے آپ نے دوسری بیوی کو کچھ اپنی طرف سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو یہ اگر ایسی بات کی ہے اللہ تعالیٰ کو غفور کی ہے۔ فرض اللہ لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، اللہ تعالیٰ نے جس کو بالکل حلال بنایا ہے اس کے لیے ایمان کہتے ہیں، قسم کھانے، قسموں کی جمع ہے ایمان، ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا مولا ہے، تم لوگوں کا آقا ہے، وهو العليم الحكيم، اور وہ جاننے والا دانا بھی ہے اور حکیم بھی، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہدایت ہوتی ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے ساتھ اس میں حکمت والی ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَصَابَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سرکار نے فرمایا تھا حفصہ اور عائشہ سے، دیکھو یہ بات کسی دوسرے سے نہیں کہا، دوسری تمہاری ہماری جو دوسری بیویاں ازواج ہیں جو وہاں کی بیوی ہیں ان کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا کہ میں آج سے شہر چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصب النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، اگر اصب نے نہیں چھپایا یا اس کو پوشیدہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دوسری ازواج سے، دوسری بیویوں سے پوشیدہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ فلما نبأت به، تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ جب سرکار فرمائے تو کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقَّ تَعْظِيمِهِ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دیتا
اور اس کا جو کچھ اس کی حقیقت میں بیان کر دیتا اور دوسروں کے سامنے اس کو عرض کرنے کا موقع فراہم فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به سرکار نے وہ خبر دی جو بات راز میں رکھنے کے لیے فرمایا، رازداری میں رکھنے کا عادت ان لوگوں نے کیا کہا من انبأك هذا، یہ چیز بلا کب تک راز رہ سکتی ہے، یہ کب تک چھپی ہوئی رہ سکتی ہے؟ اعلیٰ نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وہ جانتا ہے اور خوبی دانا ہے، علیم ہے اور خبیر ہے، باخبر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے تو بخوبی واقف ہے، تم لوگ کسی کے سامنے نہ بیان کرو تو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا، تھوڑا سا ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اور باقی تفصیل کی اور تفصیل آپ کے سامنے 10 جن کو بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آئندہ آنے والے 3 جن کو ابھی میں نے جیسے کہا کہ اس تفصیل کا درس نہیں ہوگا کیونکہ مسجد کی کمیٹی کا کوئی فنکشن ہے اس لوگ، لہٰذا انہوں نے درخواست کی ہے کہ آئندہ 3 جن کو ہمارا درس قرآن تفصیل کا درس نہ ہو اور 10 کو ضرور انشاءاللہ۔ یہ تو تفصیل کا معاملہ تھا۔ اب آئیے حدیث شریف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی گئی ہے، ترمذی نے بیان کی گئی ہے، اسی مضمون کی حدیث مسلم اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حکم دیا تھا کہ قبور کی زیارت مت کرو، ان کو منع عن زیارت القبور۔ اس کے بعد فرمایا زاوروں اب ضرور زیارت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے زیارت کرنے کا حکم دینے کا؟ تو بھی فرماتے ہیں کہ صفحہ دنیا، تم کو دنیا میں رہتے تک دنیا سے بے رغبتی ہوگی، تمہارے اپنے قسم کی دلچسپی دنیا سے زیادہ نہیں رہے گی، کیونکہ کسی قبر کی زیارت کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے ایک قسم کا دل میں یاد آئے گا کہ جیسے قبر والا سو رہا ہے، ویسی ایک نئے مجھے بھی ضرورت کرنا ہے تو دنیا سے محبت کر کے کیا کرنا، اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا کہ ادھر زیارت قبول کریں تو اس کا فائدہ تمہارے لیے بھی ہوگا، اور دوسرے یہ کہ جس کی قبر ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے اس پر اگر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تخفیف فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے خصوصاً روز جمعہ، تو اللہ تعالیٰ نصیب یہ کہ اس کی زیارت کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے، بلکہ قبر میں اس کے ماں باپ ہے ان کی بھی مغفرت فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کے قبور کی زیارت کرنے میں خود اپنی مغفرت کا بھی پہلو موجود رہتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبر کی زیارت کو منع فرمایا۔ منع کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ سرکار جب اسلام کو پھیلائے تو اس سے قبل جو ایام جاہلیت تھے، جاہلیت کا جو زمانہ تھا، طرح طرح کے بت بنے ہوئے تھے، ایک کا نام ایک کرتے تھے، اور کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا، کوئی منزلہ، کوئی کھلانے والا، کوئی پیسے دینے والا، جیسے غیر قوم میں مختلف قسم کے دیوتا، اسی طریقے سے ان کے بت مقرر۔ تو اگر کسی کے قبر کی زیارت کرتے تو جس طرح وہ بتوں کی پوجنے کے لیے برکات کرتے ویسے ہی
ان لوگوں سے قبر کی زیارت میں بھی ایسے حرکات نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اس کو شروع میں منع کیا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی کہ ضرور قبور کی زیارت کرو۔ چنانچہ آپ کو تشریف لے جایا کرتے تھے جنگل مقیم ہوئے ایک مرتبہ، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے، جتنے جنگل مقیم نبی کو ان کی زیارت فرماتے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے، بلکہ ہر 4 سنڈے کو آپ حضرت سیدنا سید الشہداء آپ کے ہم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار کرنے کی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی دعائیں مغفرت ہوتی ہیں، بلکہ جو لوگ ہم میں سے اب بھی جاتے ہیں حضرت سید الشہداء کے مزار کے پاس، تو وہ غزوہ احد وہاں ہوا تھا، اس میں شہید ہوئے تھے، تو احد کا میدان آج بھی موجود ہے، وہاں جو بھی جا کے زیارت کرتا ہے اس کی مغفرت کا سامان وہاں پر ملا ہوگا، کیونکہ وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، اگر سے بھی لوگوں نے سب نشانات ہٹا دیے ہیں، کچھ تھوڑے سے پتھر باقی ہیں جو حضرت امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ تو یہ قبور کی زیارت کرنے کے فائدے ہیں، ایک تو خود اپنی مغفرت ہے، دوسرے جو صاحب قبر ہے ان کے لیے دعا کرنے سے مغفرت ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو جو مسلمان قبر میں دفن ہوتا ہے تو دفن ہونے تک اس کے پاس سے 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک تو کچھ مال اس کا، جیسے کچھ ڈولا ہے، چادر ہے، اور جو کچھ مال لے کے جاتے ہیں، دوسرے اس کے اعزاء و قربان 2 چیزیں، اور تیسرے اس کے اعمال۔ جاتے تو 3 چیزیں ہیں، واپس 2 ہو جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، واپس میں اس کا مال بھی واپس ہو جاتا ہے، اور اس کے اعزاء وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں، مگر اس کے اعمال نہیں رہتے ہیں، اور اس اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قبر میں اس کو ثواب یا عذاب دونوں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے عام مسلمان جو ہوتا ہے ضرور کچھ نہ کچھ خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جس وقت دفن ہوتا ہے اگر اس کی مغفرت کی دعا کرنے والا کیا اور اللہ منظور کر دیا تو پھر کیا کہنے ہو، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن ایک حدیث شریف بھی یہ ہے کہ جب قبر میں دفن ہوتے ہیں تو مسلمان ان کے ساتھ بہت سے ایسے گناہ رہتے ہیں جن کی مغفرت کے بغیر وہ کل کے دن اللہ کے پیارے نہیں ہوئی، لیکن جب اس قبرستان کے سامنے سے گزرنے والا کوئی بھی غیر ہو، کوئی اپنا ہو، کچھ ایک مرتبہ درود شریف ہی پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہے تو اس کے عذاب میں، اس کے گناہوں میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ کل حشر کے دن جب وہ اٹھتا ہے تو جس وقت دفن ہوا تھا تو گناہوں کے ساتھ تھا، لیکن جب اٹھے گا تو پھر کوئی دھبا نہیں رہے گا اس کا، بلکہ بالکل چھڑے چھاڑ ہو کر اللہ کے پاس رہے گا۔ اس لیے قبور کی زیارت کو ہمارے اہل سنت و جماعت میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور خصوصاً ایسے اللہ والے اہل اللہ کے مزاروں پر حاضری دینے سے ہمارے لیے مختلف برکات، رحمات، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش میں جو بھی حاضری دیتا ہے اس کی دنیاوی سبب بھی ہے اور آخرت کی سبب بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے بظاہر اپنا مزار ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مزار میں زندہ رہتے ہیں، ان کے عشق رسول کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کوئی ایسی بات کہی، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں، اللہ تو مزار میں زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ثبوت بھی دنیا میں ملتا ہے۔ زندگی کا ثبوت کیا مانے؟ ہم زندہ اسی کو کہتے ہیں جو بات کرتا ہے، اس کی بات ان کو سنائی دیتی ہے، ہماری بات ان کو سنائی دیتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں تاریخ رجب کی حضرت کا 800واں عرصہ شریف ہو رہا ہے، تو ہم حج عمل درآمد آپ کی سیرت کی تنظیم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں چند لوگ بیٹھے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، سورہ مریم ایک ساتھ پڑھ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی موجود تھے، مگر ان سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی، سورہ مریم پڑھنے میں کچھ الٹ پلٹ کر دی، تو مزار غریب نواز سے فوری آواز آئی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، اللہ کا
تو یہ آپ کی زندگی کا ثبوت ہے. یہ اللہ والے ہیں، یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کو دنیا میں رہ کر کے انہوں نے اسلام کی اشاعت میں اپنا سب کچھ وطن دھن بدن سب چیزیں دے دی، اور دنیا سے جانے کے بعد وطن کی مدد میں اشاعت میں دین کی اشاعت کرنے کے لیے بہرحال حضرت خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ ایک ایسے خاندان سے جن کے والد ماجد کا شجر نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے تھا، اور والد ماجدہ ان کا جو شجر نسب امام حسن رضی اللہ عنہ سے تھا. حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یہی فرق ہے کہ پیران پیر کے والد کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے اور والدہ کا شجر نسب امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو حسنی حسینی کہتے ہیں. اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، والدہ سے امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. لہٰذا حسینی حسنی کہتا ہے، وہ حسنی حسینی تھے، یہ حسینی حسنی کہتا ہے. آپ دراصل سنجر ایک مقام ہے ایران شریف، وہاں کے ہیں آپ کے والد ماجد کے ترکے میں آپ کو جو حصہ ملا اس میں ایک پنچکھی اور امرود کا باغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. آپ کو پنچکھی کا جو پانی رہتا تھا اس میں سیراب کرتے ہیں امرود کے باغ، اور جو امرود پیدا ہوتے تھے اس کی تجارت کھاتے اسی کی گزر بسر. ایک روز عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا دروازہ باغ کا کھلا ہوا تھا اور آپ کی نظر پڑی تو ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو پہلے چہرے کپڑے، مگر وہ جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے خوشبو کی مہک آ رہی ہے اس کے پاس. سمجھ گئی کہ کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، تھوڑی ان کے لیے بوریا بچھا دیا، حضرت کو اٹھایا، تازہ دودھ لا کے ان کے سامنے رکھی، مگر وہ کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، کچھ کھلانے کے لیے آئے تھے، دینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے آئے تھے. بغل میں لگی ہوئی ایک تھیلی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا، کھلی کا مطلب سوکھی روٹی جیسا کھلی ہوئی، اس کا آپ نے ٹکڑا نکالا، منہ میں چاونے لگے. جب وہ آپ میں گفتگو ہو گیا تو آپ نے ہر بڑی دبا سے کہا کہ منہ کھولے. آپ کو وہ اپنا چبایا ہوا ٹکڑا حضرت بڑی نواز کے حضرت بنا ہے. حضرت بڑی نواز جیسے ہی وہ ٹکڑا میرے قلم کے نیچے اترا، عجیب نورانیت کی کیفیت پیدا ہو گئی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دنیا کے اوپر پردے نقاب پڑے ہیں لیکن تمام نقاب اٹھے ہیں، تمام حجابات اٹھے ہیں اور دنیا کی کیفیت نظر آ رہی ہے کائنات. بہرحال ان کا اس میں گرامی ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے. ان کے کہاں سے آئے تھے، رسول اللہ کی طرف سے ملے گئے موجود تھے، مگر یہ جو پیغام تھا آپ کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. بس اس کے بعد آپ کو دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، اس پنچکھی کو بھی فروخت کر دیا، امرود کے باغ کو بھی بیچ دیا، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں نکل گئے. والد والدہ سے اجازت لیے. کوئی 15 سال کی آپ کی عمر تھی. اس وقت اہل علم سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند و بخارا میں بڑے بڑے جیت علماء کرام سے جہاں پر لوگ آگے علم حاصل کرتے تھے. تو آپ علم ظاہر حاصل کرنے کے لیے فقہ، تفسیر، ادب، کلام سب چیزیں سیکھنے کے لیے سمرقند و بخارا میں بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولانا شرف الدین اس کو بہت مشہور عالم تھے علامہ، ان سے آپ نے سب ظاہری علم حاصل. مگر انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. جسم کو ظاہری روپ سے تسکین ہوتی ہے، لیکن روح ہے تو اس کو باطنی روپ سے تسکین ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو بڑی پیاس تھی کہ میں ظاہری روح کو حاصل کر لیا ہوں، اس لیے اللہ والے سے میں اپنی باطنی روح حاصل کروں. چنانچہ آپ آگے بڑھے، وہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہارون بتایا جاتا ہے. ایک اللہ والے کا حلقہ درس ہو رہا تھا، اور جو بزرگ وہاں پر پیر محمد تھے ان کا نام حضرت عثمان ہارونی.
وہ بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے. آپ پہلی نظر میں حضرت کے اوپر پریشان ہو گئے اور اپنے دل کی بات کہے. دراصل حضرت عثمان ہارون کے پاس رحمۃ اللہ علیہ آپ کا پہچان موجود تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کو بڑی نواز بنانا چاہتا تھا. بات ان کے ہاتھ میں بیٹھ رہی اور چند دن میں آپ کو ایک بڑا کمال حاصل ہو گیا. یہاں تک آپ نے 20 سال تک مسلسل حضرت عثمان ہارون کی کی خدمت میں لگے ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ غریب نواز جیسی ہستی 20 سال تک کے اپنے پیر کی خدمت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے. آج کل تو معاملہ ایسا ہے، طریقت کی تجارت ہو رہی ہے. صبح میں مرید ہوتے ہیں، شام میں خلیفہ ہوتے ہیں، دوسرے روز خلیفہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. نہ ریاضت ہے، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، نہ عبادت ہے. دنیا کے مال دینے پڑے گے. بہرحال حضرت 20 سال تک خدمت رہے. اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے. آپ کے پیر و مرشد نے میزاب رحمت کے نیچے میں نے خانہ کعبہ میں جو حضرات تشریف لے گئے ہیں مجھے تصور ہوگا کہ خطیم اس طرف ہے، وہاں پر ایک پروانہ ہے میزاب رحمت، جو دراصل چھت پر جمع شدہ پانی کو اس پائپ سے اس پرنالے سے نیچے گرانے کا انتظام. دیکھنے والے کچھ اور ہی اس کو سمجھتے ہیں مگر سمجھنے والے کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. دراصل کسی اللہ والے نے غور کیا اس پرنالے کا رخ دراصل شمال کی طرف ہے اور شمال کی طرف ہی مدینہ منورہ ہے. تو یہ کعبہ دراصل اپنے پرنالے کے ذریعے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں تو سب تم لوگوں کا کعبہ ہوں، سب میرے سامنے جھکتے ہو، لیکن میرا کعبہ مدینہ منورہ ہے. حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اس پرنالے کے نیچے حضرت علی نواز کو آپ نے کھڑا کر لیا اور اس کے بعد پھر مرشد نے عرض کیا رب العالمین یہ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو قبول فرمائی. تو خانہ کعبہ سے آپ آواز آئی یہ تو ہمارے دین کے معین ہیں، ہم نے ان کو قبول کر لیا. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ لے گئے. سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے رہ کر سلام عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو جواب آنے لگا، گنبد خضرا سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب الہند، ہندوستان کے قطب تم کو بھی تمہارے اوپر بھی سلام. اس طریقے سے آپ نے دونوں مقامات پر بڑے انوار و تجلیات سے مالا مال ہونے کے بعد سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے خلاف تشریف لائے اور ارشاد ہوا کہ ہم اپنے دین کی اشاعت کے لیے تم کو ایک ایسے اندھیرے تاریخی کے مقام پر بھیج رہے ہیں جس کا نام ہے ہندوستان. وہاں جا کر اسلام کی شمع کو روشن کرنا تمہارا. لیکن آپ نے کبھی ہندوستان دیکھا نہیں تھا. اسی فکر میں تھے کہ دوسرا اور ایک خواب ہوا جس میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ ہندوستان کو بتا دیا اور اس مقام پر آپ کو تشریف کرنا تھا جنہیں کا فکر بھی بتا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خواب میں تمام نقشے کیسے ہوتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے مقامات کی نشاندہی کر دی جاتی ہے. اگر ایک ترکاری بھاجی کھانے والا ایک کمپیوٹر کے ذریعے تمام چیزوں کی نشاندہی کر سکتی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گا جن کے چشمان مبارک پر ساری دنیا آئندے کی طرح ہے. کیا سرکار بتا دیں تو اس میں کسی قسم کی حیرت کی بات ہو سکتی ہے. بہرحال آپ کو آپ کے تمام مقامات بتا دیے گئے. اپنے پیر و مرشد کی اجازت کی طرح تشریف لائے. سب سے پہلے ہندوستان میں لاہور کے مقام پر ٹھہرے جہاں حضرت علی حجویری نے جن کا لقب ہے داتا گنج بخش، وہاں پر آپ ٹھہرے اور ایک حجرے میں 40 دن تک آپ نے عبادت کی اور چلہ کیا. یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ لوگ جگہ جگہ چلے بناتے ہیں، کہیں بنا نکری کا چلہ، کہیں تو حضرت علی نواز کا چلہ. یہ چلہ دراصل چہل سے، فارسی میں چہل 40 کو کہتے ہیں. تو جو بزرگان دین کسی ایک مقام پر 40 دن تک عبادت کرتے ہیں تو اس مقام کا نام چندہ رکھا گیا ہے. چہل میں ایک کر کر چندہ ہو گیا ہے.
لیکن جہاں نہ تو سے پاک تشریف لائے، نہ حضرت خواجہ اجمیری ہمارے حیدرآباد میں تشریف لائے، جگہ جگہ جو چلے بنا دیے کہ انتہائی ناجائز ہے، تو چلہ نہیں کہا جا سکتا۔ چلہ اسی کو کہتے ہیں جہاں پر کہ وہ بزرگ آئے اور حفاظت کے دن 40 دن تک گزار۔ ہاں البتہ ان کے نشان کہہ سکتے ہیں، ان کا پرچم کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے۔ ان کے نام کا پرچم جہاں چاہے آپ بلند کر سکتے ہیں، اس کو چلے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ بعض مقامات پر تو میں نے دیکھا ایک جگہ مجھے بیان کرنے کے لیے لے جایا گیا، دیکھا تو کیا مزار کے جیسا قبر کے جیسا بنا دیا گیا ہے۔ پوچھا کس کا مزار ہے؟ پورا مزار نہیں چلنا، مطلب چلے سے کیا مراد ہے؟ تو دفن ہے کیا؟ جنہیں کوئی دفن نہیں ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسی چیزیں جہاں پر کہ مزار ہی نہیں، کوئی دفن ہی نہیں، اس کو چلتا نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے جو کچھ بھی عبادات ہیں یا اپنے جو کچھ بھی بزرگان دین سے جذبات ہیں عقیدت کے، وہ خالص ہونا چاہیے، اس میں حرام چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس طرح حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے آئے تو یہاں پر پورے ہندوستان میں کفر کا اندھیرا تھا۔ آپ کے ساتھ 40 جوڑیش تھے جو آپ کے نصیب تعلیم یافتہ تربیت یافتہ وقت اللہ والے تھے، ان کو آپ ٹرین کر کے 40 کے بینڈ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اجمیر میں جہاں آپ کو بتا دیا گیا تھا آپ نے اس مقام پر ٹھہرنے کے لیے آپ ابھی ڈیرا ڈال ہی رہے تھے کہ چند ساروان لوگ کو چلاتے ہیں، وہ ساروان تھے، وہ لوگ بھاگ کے آئے، کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہمارے راجا، یہاں جو بڑے راجا ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ان کے اونٹوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلو یہاں سے بھاگ ہوگا۔ دیکھیے اللہ والوں کو رب العالمین نے ایسے اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ آج کل تو سائنس کے لحاظ سے ایلیمنٹ کی تعریف ہائیڈروجن، آکسیجن، اسٹرینشیم، بیریم، اس قسم کی چیزوں کو ایلیمنٹ کا عنصر کہا جاتا ہے، لیکن دراصل عناصر 4 ہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان عناصر کو پیدا کیا اور اس سے مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ 4 عناصر کون سے ہیں؟ ایک تو ہے مٹی، دوسرے ہے پانی، تیسری ہے ہوا، چوتھی ہے آگ۔ اور یہی خاصیتیں ہر ایک مخلوق کے اندر ہوتی ہے، جس میں جو چیز کا پروپورشن زیادہ ہوتا ہے وہی ہے کہ اس کے اندر۔ اور جب 4 چیزوں پر اللہ والوں کو اختیار دے دیتا ہے، ان کے قابو میں دے دیتا ہے، تو ان 4 چیزوں سے بنی ہوئی مخلوقات بھی ان کے زیر اقتدار ہے۔ لہٰذا جہاں پر آپ ٹھہرنا چاہ رہے تھے، ساروان کی بات سنتی آپ نے فرمایا اچھی بات ہے کہ آپ کے راجا کے مقابلے بیٹھنے دیجیے، ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھے آپ اور انا ساگر نامی ایک چھوٹا سا تالاب تھا، وہاں کے کنارے آپ نے پاؤ۔ صبح میں ساروان دیکھ رہے ہیں کہ حضرت معمول اپنے اونٹوں کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان ساروانوں میں ایک شخص ایسا تھا جو اللہ والوں کا قائد تھا، اس نے کہا دیکھو جس فقیر اور درویش کو تم نے یہاں سے اٹھا دیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ بیٹھنا ہے تو بیٹھنے دو، جب تک کہ وہ اٹھنے کی بات نہیں کریں گے تمہارے اونٹ اٹھیں گے بھی نہیں۔ یاد رکھو، جاؤ جا کے معافی چاہو۔ حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ نے جب سے کہہ دیا ہے اچھی بات ہے، اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھ ہی گئے، ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھ ہی نہیں رہے، ہم دنیا بھر کی کوششیں کر رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ فرمایا اچھا اٹھانا چاہتے تو اٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کے پاس گئے لوگ تو دیکھیں کہ آسانی سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے مٹی کے اوپر کیا کیا ہے اللہ والے کا بتا دیا کہ اگر مٹی کے بارے میں آپ فرما دیے وہ بیٹھو تو مٹی پکڑ ہی لے گی، اور آپ چھوڑ دینے کے لیے حکم دیں تو مٹی چھوڑ دے گی۔ اب آئے یہاں ناساگر کے پاس، اندر ایک چھوٹا سا تالاب، اس میں ہے کہ پانی ٹھاٹے مار رہا، تمبود ہے کہ عروج پر، اور اطراف و اطراف وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، سب سادھو لوگوں کے کوارٹرز بنے ہوئے۔ آپ کا ایک مرید پینے کے لیے پانی لینے کے لیے آیا تو سب سادھوں میں جو پاس پانی ہے نا کہ ایک چھوٹا پخیرا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کسی چیز کو چھیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو اپنے پاس چھوٹ ہو جاتی ہے، وہ ان کی قابل نہیں ہوتی، تو ڈرا دھمکا کے آپ کی پوری ہو جاتی ہے کہ ہمارے پانی کو جو پوتر ہے
तुम गलीज करना चाहते हो, चलो निकलो यहाँ से। ये बात है हुजूर करीम नवाज फरमाया, ठीक है, उनको सबक देने के लिए मेरा एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ, ले जाओ और उनको अनासागर का पानी इसमें भर के लेके आना। वो गए हुए और किसी तरह जैसे ही प्याले में पानी ले लिया तो अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखा कि पूरा अनासागर खुश्क हो गया है। ऐसा मालूम हो रहा है कि पूरा पानी समेट कर प्याले में हज़रत गरीब नवाज के आ गया है। यही नहीं बल्कि रिवायात में लिखा है कि शरीफ के जितने गौरियाँ थे, हौस थे, वो भी सब सूख गए। और बाद में जब मालूम हुआ कि हजरत इतने बड़े रूहानी कुव्वत के मालिक हैं तो चंद साधु ही बुलाए और आकर कहने लगे कि जानवर इंसान के खतरे आपके लिए तरस रहे हैं, अब आपकी करम की ज़रूरत है, आप करम फरमाइए, मेहरबानी फरमाइए। तो आपने पुलिस से कहा जाओ जो पानी ले आए थे उस प्याले को ले जाके फिर धुना साफ कर डाला। जैसे ही उन्होंने पानी डाला तो फिर उठा के मारने लगा और सब पानी सुधरने लगा। तो आपने बता दिया कि देखो अल्लाह वालों का ख्याल मिट्टी पर भी होता है तो पानी पर भी ऐसा होता है कि वो चाहे तो पूरा पानी अपने एक प्याले में ले लेते। उसके बाद आपने देखा कि वहाँ का जो राजा था जयपाल, जो जादूगर था, वह साहिब था, उसको राजा ने बुलाया और कहा कि देखो यहाँ पर एक शख्स आया है, वो आज जादूगर मालूम होता, जितना रुपया हो मेरे खजाने से तुमको दे देता हूँ, इस शख्स का यहाँ से खात्मा करना लगा देना। बस उसकी जानी बन गई। कहने लगा कि अच्छी बात है हुजूर, मैं अपने शागिर्दों को तैयार करके ले आता हूँ। सैकड़ों शागिर्दों को एक अजीब किस्म का करिश्मा करते हुए मंजर अपने नज़र को महफूज करते हुए थोड़ी देर में देखे तो क्या है, कई शागिर्दों के साथ वो लीड करते थे, फातिह सवारी करते हुए आ रहा। और अफराद तो इस हाल में कि एक एक शख्स एक एक शेर पर सवार है और उसके हाथ में कोड़ा ताजियाना है तो एक एक सांप का। और जैसे ही शेर को मार रहे हैं तो अंगार के नीचे अंगारे नीचे गिरते जा रहे हैं, अंगार के घेरे नीचे गिरते चले जा रहे हैं, सारी मिट्टी के ऊपर अंगारी अंगार। गरीब नवाज लाले ने अपने साथियों से फरमाया तुम लोग मेरे करीब हो जाओ, और आपने आशा से एक दायरा बना दिया, एक छोटा सा सर्कल बना दिया। फरमाया कि इस सर्कल के अंदर तुम रहो, इंशाअल्लाह कुछ तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। चुनाचे सब लोग अंदर आ गए और वो बड़े खुशी के साथ आगे बढ़ता चलेगा। आपने वादी भी देखो, अगर तुम ज़्यादा मेहनत और कोशिश करेंगे तो तुम्हारा सब कुछ को भूल जाएगा। लेकिन रुपये की लालच में जो कुछ कर रहे थे, दिलाकर हज़रत गरीब नवाज ने अपने सर्कल के अंदर की पूरी मिट्टी और मुट्ठी पर मिट्टी लेकर उस पर फेंक दिया। बस वो मिट्टी के ज़र्रात गिरना था, सारे शेर मरकर ढेर, और उसके बाद जितने भी सांप के कोड़े थे वो भी पाकिस्तान हो गए। अब आमतौर पर क्या होता है आपको मालूम है, किसी दरगल में कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को जब कुश्ती सिखाता है तो एक दाव अपना बाकी रख लेता है, बात के सब सिखा देता है। तो उसके बाद से एक दाव बाकी रह गया, वो था हवा पे उड़ने। चुनाचे उसने बस एक आयत हवा को उड़ना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। सो शागिर्द खाकिस्तर हो गए और ये आसमान की तरफ काटने लगा। हज़रत गरीब नवाज जब देखे तो फौरी अपने पाए अब्रस में जो खड़ावा था, एक पाँव का खड़ावे निकाले और उसको हवा में फेंक दिया। और लोगों ने देखा कि वो इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि वो जिस रफ्तार से जा रहा था उसकी दूसरी रफ्तार से इस हवा में ऊपर गया और उसके सर पर मारते 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 नीचे लाकर हज़रत के सामने रख दिया। उसको जब अंदाज़ा हो गया कि इनकी रूहानी कुव्वत के सामने मेरा कोई जादू नहीं चल सकता, ये तो ऐसी हस्ती है कि उधर मिट्टी पर अपना हथियार बताती है, पानी पर अपनी क्या कुदरत है उसका भी मुजाहरा करती है, उसके बाद आग को बिल्कुल पाकिस्तान बनाती है। अब हवा का मामला था तो हवा में भी उनका ये हथियार है कि ऊपर से मुझे लाके नीचे दिखाती है। अपने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरी माफ़ी चाहता हूँ मैं, आप जो कुछ भी मेरे से कसूर हुआ है माफ़ कर दिए। लेकिन अल्लाह वालों की नज़र ऐसी होती है, न किताबों से न कागज से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। आपने एक निगाह उस पर डाली और उस एक निगाह के
میں وہ ولی کامل بن گیا. اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اپنی خلافت کی صورت آپ مانی. اس طریقے سے حضرت ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بڑھتا چلا گیا. لوگ آتے جاتے آپ کے دست اقدس کے اوپر اسلام قبول کرتے چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ دہلی سے آپ جب اجمیر تشریف لے آئے تو ہزاروں کو آپ نے مسلمان بنا دیا، اور پھر وہاں سے دوبارہ دہلی تشریف لے گئے تو 60,000 غیر مسلموں کو آپ نے اسلام سے مسلمان کیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. نہ آپ کے ساتھ کوئی اٹام بام تھا، نہ کوئی راکٹ تھا، نہ کوئی ہتھیار تھے. اگر کوئی تھے تو صرف حضرت کی روحانی پاور تھا، روحانی طاقت تھی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیٹھ تھپک کر بھیجا تھا تو آپ کی قوت کے سامنے دنیا کی کون سی قوت کام کر سکتی؟ حضرت خواجہ جہاں بھی جاتے اسلام کا ڈول والا ہوتا تھا. آج بہت سے ہمارے بھائی مسلمان ایسے ہیں جن کو بھائی بولنے میں شرم آتی ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے تسلیم کرنے کے بجائے اور یا اللہ کی نعوذ باللہ کے سامنے گستاخ نہیں کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ شاید یہ بھی ہندو ہوں گے، ان کے باپ دادا ہندو ہوں گے، اور انہیں کی طفیل میں کلمہ تمہارے باپ دادا پڑھتے تو آج مسلمان کہلا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو. تو غریب نواز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ غریب کو تو نوازنے والا صرف اللہ ہوتا ہے، یہ ایک انسان بندہ ہے کیسے نواز سکتا ہے؟ بہت سے ایسے ثبوت اس کے موجود ہیں. ایک ثبوت عالمانہ ہے، ایک عارفانہ ہے، ایک عاشقانہ ہے، ایک عامیانہ ہے. اگر چاروں ثبوت اور جوابات ہوں اب تو تقریباً 3 بج گئے ہیں، شام کے بھی وقت گزر جائے گا اور اس کی تفصیل ختم نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹا ایسا جواب جس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے بزرگ بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سمجھ کا لڑکا بھی سمجھ سکتا ہے. قرآن سے آپ کو ثبوت دیتا ہوں. کہیں آپ حدیث سے ہم ثبوت لیں گے تو پھر وہ ان کے جوابات دیں گے تو ضعیف حدیث ہے، یہ تو موضوع حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بخاری نہیں ہے. اس قسم کے دلالات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں پر تسلیم کیے بغیر، مانے بغیر، سر تسلیم کو خم کیے بغیر تو اس کا چارہ نہیں ہوتا. سورہ مریم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اتفاق سے یہ 19واں سورہ ہے. آپ نے اس کی تفسیر سماعت فرمائی ہے. اب 28واں پارہ چل رہا ہے ہمارا، 19واں سورہ، اور اس کی 19ویں آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم ایک حمام میں غسل وغیرہ کر کے باہر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی. اچانک دروازہ کھلا اور اندر ایک نوجوان داخل ہوا. بی بی ایک دم سہم گئی اور فرمانے لگی کہ اے نوجوان، میں خاتون ہوں، عورت ہوں، بغیر اجازت کے تو اندر کیسے داخل ہو رہا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں جواب ہے انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا نوازوں. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جو شخص آ رہا ہے وہ خدا تو نہیں بلکہ وہ بھی بندہ ہے. دراصل وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی پیکر میں بھیجے گئے تھے. خیر کسی بھی پیکر میں ہو، فرشتہ بھی ہے تو بندائی ہے، انسان بھی ہو تو بندائی ہے، لیکن ان کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. انا رسول ربک لأہب لک، تاکہ نوازوں تجھے غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا. تو جبریل علیہ السلام بندے ہوتے ہوئے بیٹے سے نواز سکتے ہیں تو غریب نواز اگر نوازے تو کو تو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت انسان کو عطا فرمائی ہے، آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. ان کے فضیلت سے ان کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا. تو لوگوں کا اعتراض کہ غریب نواز کیسے ہوتے ہیں، اصل میں اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے. آپ ایک کم سن تھے، 10-12 سال کے، عید کی نماز کے لیے آپ نکلے، دیکھے تو کیا ہے اونچے چبوترے پر ایک لڑکا جو آپ ہی کا ہم عمر ہے، میں نے تو چہرے کپڑوں میں کھڑا ہوا رو رہا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں تھا. خرید گئے جا کے پوچھے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگا کہ آج ان میں سب لوگ ضرور کپڑے پہنتے جا رہے ہیں.
میرے ماں باپ زندہ رہتے تو مجھے بھی نہیں کپڑے پہنتے تھے. حضرت کے دل میں ایک آئے ہمدردی پیدا ہوئی, اس کو اپنے گھر لے گئے. اس کے کپڑوں کی سائز آپ کے کپڑوں کی سائز ویسی تھی. آپ اپنے نئے کپڑے اتار کر اس کو لہلا دھلا کر پہنا لیے اور اپنا پرانا جوڑا پہن کر چلے آئے. اس وقت سے آپ کو غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت کی غریب نوازی کا آج بھی منظر آپ کے روزے پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنے غریب ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کو دو لگی کی ہے کہ غریب نواز نکالے, میری خبر گیری فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ سے میری حالت کو پوری کرائیں گے. کوئی تو اپنی آنکھیں نابینا ہے تو آنکھیں مانگ رہا ہے, کوئی مفلس ہے تو روپیہ کھانا مانگ رہا ہے, کوئی اولاد مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور مانگ رہا ہے اس کے توسط وسیلے سے حضرت خواجہ غریب نواز اللہ علیہ. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب یہاں تھا, جب روہیا دور تھا تو یہ بڑا سخت مزاج تھا. کسی مزار کو اولیاء کا مزار ہے کہتے تو وہاں کا تسلیم نہیں کرتا, بلکہ مزار کے پاس سلام کرتا پہلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مزار سے جوابی سلام آتا تو کہتا کہ ہاں یہ ولی ہے, نہیں تو ولی نہیں مانتا. مختلف درگاہوں پر جگہ حاضر کیا, جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر کیا تو جس دروازے سے داخل ہو رہا تھا وہاں پر ایک نابینا فقیر پکار رہا ہے کہ خواجہ مجھے آنکھیں دلا دے, خواجہ مجھے آنکھیں دلا دے. وہیں اس فقیر کے پاس کھڑے رہ کر پوچھنے لگا کہ تم یہ نعرہ کب سے لگا رہے ہو؟ کہا میں اتنے دنوں سے لگا رہا ہوں. پھر جب ملائی نہیں تم کو اس خواجہ کے پاس سے, آنکھیں ملی نہیں تو پھر کیوں سے مان رہے ہو؟ اس نے کیا پیارا جواب دیا, مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور خواجہ مجھے آنکھیں دلا کے لگیں گے. اس عقیدے پر اس کو بھی تعلق ہوا, لیکن اپنا جوش اور غلہ بتانے کے لیے اورنگزیب نے کہا میں بھی اب زیارت کے لیے جا رہا ہوں, اگر زیارت سے واپس آئے تک تیری آنکھیں آ گئی تو بہتر ہے, نہیں تو تیری گردن مار دوں گا. سن لے, دراصل وہ فقیر کو چیلنج نہیں تھا, وہ چیلنج حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تھا. اس حضور آپ پاس آ رہا ہوں, مگر آپ کا ایک فقیر کتنے دنوں سے پکار رہا ہے, اس کو اب تک آنکھیں نہیں ملی ہے. آپ نے زیارت کی اور اس کے بعد واپس آئے تک آنکھ والا ہو گیا اور ملنے لگا, سلام کر کے ملنے لگا. کئی ایسے واقعات ہیں, کچھ بدعقیدوں کے بھی واقعات ہوتے ہیں. چنانچہ ایک فقیر پکار رہا تھا, خواجہ مجھے 10 روپے دلا دے, خواجہ مجھے 10 روپے دلا دے. ایک صاحب ذرا برا معلوم ہو, قریب آ کے بولے میاں یہ مٹی کی ڈھیر ہے, خواجہ صاحب کیا ہے, کیا بگاڑ ہے تمہارے کو, اللہ سے مانگو اللہ دے گا تمہارے. خاموش بیٹھ گیا. تم ذرا آگے جاتے ہی پہلے سلو پچ میں پکارا تھا, ہائی پچ میں پکارنے لگا, خواجہ 10 روپے دلا دے خواجہ. تم چڑ آ گئی, خود واپس آئے, پرس میں سے 10 روپے کی نوٹ نکال کے دیے, کم از کم آپ کو ماننا بند کر دو, 10 روپے خواجہ صاحب نے جیسے میں دے رہا ہوں. بہت ہوشیار تھا, لے کے اپنے کاسے میں ڈال دیا. اور جب قدم آگے بڑھتی ہونے لگا, خواجہ سب سے جاؤ, تیرا اختیار اپنوں کے اوپر کی ہے, غیروں کے جیبوں میں بھی تیرا اختیار ہے. دلایا تو ایسے کہ جیب سے دلایا تو آپ کا قائل ہی نہیں ہے, ایسے عقیدے راست کے ساتھ. بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 800 سال گزر چکے ہیں, آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کو کہیے کہ جب آپ ذکر اذکار میں موجود تھے, آخری وقت جب آیا اپنے کو معلوم ہو گیا وصال کا, تو آپ نے مجھے دن سے کہا کہ آج ہم تنہا ذکر کریں گے, دروازہ بند کر دینا. دروازہ بند کر کے آپ ذکر میں مصروف ہو گئے, اور آپ تمام ذکر کی آواز آ رہی تھی, تہجد تک بھی آ رہی تھی, فجر کے عین پہلے آواز رک گئی. لوگ ذرا حیرت میں ہوں گے کہ کیا بات ہے, کیا حضرت نماز پڑھ رہے ہوتی ہے کیا, لیکن بعد میں مجبوراً دروازے کو کھولنا پڑا, اندر دیکھے کہ ایسا نور کا پیٹرن پھینکا ہوا ہے. پھر پیشانی پر لکھا ہوا ہے سبز روشنی سے, گرین لائٹ جیسی ہوتی اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے. کوئی قلم سے نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ نور سے لکھا ہوا ہے, حاضہ حبیب اللہ ماتا کی اللہ, یہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی جان دے گا. حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت سے غریب نواز بنے ہوئے ہیں جب تک کہ اس دنیا میں موجود تھے.
شان ایسی رہتی ہے کہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی نوازش جاری رہتی ہے۔ آج کتنے بڑے بڑے بادشاہ گدیوں پر بیٹھے، بھلا بتاؤ کہ قبروں کے اوپر خالی ایک عجیب قسم کی بے حیائی، عجیب قسم کا حال ہے۔ ان کی کیفیت بالکل ایسی کہ لوگ فراموش کرتی ہے، مگر آج 800 برس ہونے کے باوجود بھی آپ اگر اس کا منظر ان کے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے کہ اتنے لوگ آئے ہیں غیر ممالک سے، پاکستان سے کوئی 500 کے جتھا آیا ہے اور دوسرے ممالک سے آئے ہیں، اور گرمی ایسی عروج پر ہے، اس کے باوجود پوری گلیوں میں جمعے کے روز نماز ادا ہوئی، نماز جمعہ لوگوں کو محبت کے نشے میں کسی حرارت، تمازن یا گرمی کو محسوس ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہر ایک ہے کہ آپ سے کچھ نہ کچھ فیضان حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے۔ میں آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرت کے پاس دنیا سے غریب تو جاتے ہیں، لیکن ایسے اعلیٰ امیر، متمکن، بادشاہ، شہنشاہ، وائسرائے، وزیر اعظم، صدر، ایسے عہدوں پر رہنے والے بھی آپ کے پاس حاضری دینا لازمی سمجھتے ہیں یا اپنی طرف سے چادر پہنچا دینا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اعتقاد ہے کہ جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سلامتی اس وقت تک ہے جب تک کہ خواجہ صاحب کیونکہ پورا ریموٹ کنٹرول حکومت کا ان کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ کرسی پر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہے کرسی پر سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہر ایک آپ دیکھیے پاکستان سے آئے تھے وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب، انہوں نے یہاں پر بغیر حاضری دیے کہ جانا مناسب نہیں سمجھا، اجمیر شریف میں خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مشرف صاحب بھی آئے تھے، ہمارے پاس کے بھی صدر ہیں، وزراء ہیں، سب لوگ بار بار حاضری دیتے ہیں۔ اور ہماری آزادی سے 19 کا واقعہ جب کہ حضرت انگریزوں کی حکومت تھی تو ان کا بادشاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے وائسرائے آتے تھے، ایک وائسرائے آتا اور اس کے بعد ان کا پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ چلے جاتا دوسرا۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی وائسرائے آتا اپنی کرسی پر بیٹھنے سے پیشتر، جائزہ لینے سے پیشتر اجمیر میں حاضری دیتا اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اجازت سے مل جاتی اور آگے وہ بیٹھتا رہتا۔ آج مسلم ہو تو غیر مسلم ہو، ہر قوم کے لوگ نے حضرت کا اتنا احترام کرتے۔ میرا چشمگیر واقعہ ہے، نظام گیٹ کے سامنے ایک دکان پر میں اپنا چڑھائی جوتا خریدنے کے لیے گیا، سامنے فٹ پاتھ پر بہت سی منیاری دکانیں رکھی ہوئی تھیں، اچانک سے وہ بند کرنے لگے تو میں پوچھا دکاندار سے کیا بات ہے؟ کہنے لگے صاحب کمشنر اور پولیس آئے ہیں اس وجہ سے چھوٹی دکانیں والے دکان، تو میں بھی ذرا چھان کے دیکھا کہ کیسے ہے کمشنر اپنے یونیفارم وغیرہ میں، یقین مانیے جہاں آپ کا چمن ہے اتنی دور اپنے جوتے چھوڑ دیے اور ننگے پیر نظام کے چلے آئے کمشنر صاحب، اور سب سے پہلے حضرت کی سیڑھی کو بوسا دیے چھوڑی، اس کے بعد اپنا انسپیکشن شروع کی۔ میں پوچھا کہ مسلمان صاحب نے کہا نہیں صاحب یہ غیر مسلم ہیں، مگر یہاں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو ہر ایک کے دل میں حضرت غریب نواز کی ایسی محبت ہے، ایسی عقیدت ہے، ایسا احترام ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر احترام نہیں کریں تو ہماری دنیا میں آگے پہنچ جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ وائسرائے کا بھی ایک پوری روایت تھی کہ جو بھی آتا تھا اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے یہاں پر آئے، لیکن وائسرائے میں کچھ اچھے بھی تھے، ایک نالائق بھی تھا، مغرور قسم کا گھمنڈی، اس کا نام تھا لارڈ کرزن۔ عام طور پہ آپ کا عزت المثل ہے، تھوڑا پڑھ کے بات کرا تو یہاں تم کو لارڈ کرزن کی اولاد معلوم ہو رہے ہو، عزت المثل پر بھی اتنا مغرور تھا۔ جب وہ آیا وائسرائے بن کر اس کے وزراء کہتے لگے کہ یہاں پہ اجمیر میں مسلمانوں کی ایک درگاہ ہے، یہاں کی روایت یہ ہے کہ وائسرائے وہاں کی درگاہ کی زیارت کر کے آگے کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اس نے جواب دیا آئی ول نیور وزٹ اینی مسلم شرائن، میں کسی مسلمانوں کی درگاہ اور آپ کو جانے کا قائل نہیں۔ تو لوگوں نے کہا دیکھیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مسلمان رعایا آپ سے بدظن ہو جائے گی، آپ کی حکومت میں تکلیف ہوگی۔ آپ احترام نہیں کیے نہیں، عزت نہیں کیے نہیں، زیارت نہیں کیے نہیں، ایک سرکاری دورے کے طور پر اجمیر جا کے آ جائے گا، یہ اس کے ذہن میں آ گئی۔ مگر یہ لوگ کیسے عزت کرتے ہیں؟ آپ کسی کا احترام کرنا ہے تو صرف سے ٹوپی نکالتے ہیں،
ایک شاعر نے کہا ادب مشرق بھی کرتا ہے ادب مغرب بھی کرتا ہے، وہاں ٹوپی اترتی ہے یہاں جوتا اترتا ہے، تو وہاں ٹوپی اتار کے احترام کرتے ہیں، ہم کسی مسجد میں آنا ہے تو اپنا جوتا اتار کے احترام کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اور زیادہ کسی کا احترام کرنا ہے تو ٹوپی بھی اتارتے ہیں، جیسے ٹوپو میں جھکتے ہیں اس وقت جھک جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اپنی ٹوپی کی بڑی عزت کرتے ہیں، نیچے سے نہیں پھینکتے، کسی ٹیبل پر رکھیں گے، کسی بک کو لگا دیں گے، بالا کو نیچے ڈالنے نہیں دیں گے۔ ایک ڈیٹ مقرر ہو گئی، اس کے فیملی ممبرس نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو سب لوگوں کا خاتمہ نکلا، غریب نواز کی درگاہ میں پہنچے۔ اتفاق سے آپ کسی کو غیر مجھے اچھی طرح واقف ہیں، 40-50 حضرات اندر کہتے ہو جائے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ باہر کچھ لوگ جیسے ساتھ کے سو آئے اور یہ اس حضرت کے مزار کے اطراف سے دوسرے دروازے سے نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن ایسے وقت جب کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پائنتی پہنچا، یعنی آپ کے قدموں کی طرف پہنچا، اسی کے کسی فیملی ممبر کا دھکا لگا اور اس کی ٹوپی گری تو کہاں قدموں میں حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی آپ سے میں نے کہا نا اپنی ٹوپی کی بڑی عزت کرتے ہیں، فوراً جھکا اس کو اٹھانے کے لیے، مگر اس نے دل نے جواب دیا کہ یہاں پر میں تو تہیا کر کے آیا تھا کہ ٹوپی نہیں اتاروں گا، ٹوپی بھی اتر گئی، میں سوچا تھا کہ یہاں جھکوں گا نہیں تو جھک بھی گیا، ضرور کوئی نہ کوئی ہستی اس قبر میں آرام فرما رہی تھی۔ گھر پر آیا اور سرکاری دائرے میں اس نے یہ واقعے کا پورا حصہ لکھا، تو ریڈرز ڈائجسٹ میں اس کی تفصیل آئی تھی، وہ تفصیل تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا جو آخری سینٹنس ہے وہ اب تک میرے حافظے میں محفوظ ہے، میں آپ کو سنا دوں کہ وہ کتنا متاثر ہوا اس سے، کیونکہ اللہ والوں کا قائل ہی نہیں تھا، مگر کیسے قائل ہو گیا۔ یا یوں سمجھیے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بے ادب کو ادب کا قرینہ سکھا دیا کہ میرے پاس آؤ تو ادب کر کے آؤ، تو اس نے تو لکھا ہے، انگریزی جملہ ہے بس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ As a British Viceroy in India, I am ruling over each and every inch of Indian territory. But today, I have come across one Muslim family lying in his grave at Ajmer, who is ruling over the hearts of millions of Indians without distinction of caste and creed. کہتا یہ میں تو وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان کی زمین کے چپے چپے پر حکومت کر رہا ہوں، لیکن آج مجھے ایک ایسے مسلمان فقیر سے ثابتہ پڑا جو زندہ نہیں ہے بلکہ اپنی خبر میں سو رہا ہے۔ میں جس زمین پر حکومت کرتا ہوں اس پر رہنے بسنے والے بلا لحاظ مذہب ملت انسانوں کے دلوں پر ہی حکومت کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا دراصل مزار کیا ہوتا ہے؟ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اختیارات سے نوازا ہے کہ دنیا میں رہے تک بھی اسلام کی برابر خدمت کرتے رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی لوگ ہیں کہ برابر آپ کے پیغام سے برابر نوازے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو غریب نواز کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے معلومات فرمانا، آپ نے جو چاہنے والے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، ان کے دینی جائز مقاصد کی تکمیل فرما دے، اور یہ 800 سالہ تشریف کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، کیونکہ اللہ والوں کے صرف ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الصالحین کفارۃ من الذنوب، اگر انبیاء کا ذکر کرتا ہے تو سراسر عبادت ہے، مگر اولیاء و صالحین کا کوئی ذکر کرتا ہے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا دے، ہماری خطاؤں کا گزر کرنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا کرنا، جو حلال روزی رکھتے ہیں اس کو خیر و برکت سے نواز دے، لاولد ہیں تو ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو نیک ہدایت میں توفیق عطا کرنا۔ خصوصاً ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی بیٹیاں گھروں میں زمانے کے حالات کی وجہ سے بغیر شادیوں کے ناخشبہ بیٹھی ہوئی ہیں، الہ العالمین ان سب کو تو اپنے فضل و کرم سے ان کی غیب سے شادیاں کرتی ہوں کہ ماں باپ کے فکر کو دور فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اس کے قبروں میں نور کے پوتے رکھ کر کے اطمینان نصیب فرما۔
آپ کے لیے یاد رکھیے کہ آئندہ آنے والے اتوار